بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ بغیر بلائے دعوت میں جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی دعوت ہے، باپ اپنی جگہ پر بیٹے کو بھیج دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی دعوت ہے اور باپ کے دو بیٹے چھوٹے ہیں تھوڑا تو ایک کی جگہ پر دو کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہاف ٹکٹ آدھا ہے، لہذا بڑا آدمی زیادہ کھاتا ہے اور یہ دو لوگ مل کر کے پورا کھانا ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو ساتھ میں لے جاتا ہے۔ تو ان تمام شکلوں میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر بلائے اگر کوئی آدمی دعوت کھانے جاتا ہے تو وہ جاتا تو چوروں کی طرح اور واپس آتا ہے غاصبوں کی طرح، یعنی مال کو اس نے غصب کر لیا، جتنا کھایا اس نے اپنے پیٹ میں مال کو غصب کر کے چلایا، اور چوروں کی طرح وہ داخل ہوا۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دعوت دینے والے نے کسی رہنما کی، کسی بزرگ کی، کسی عالم دین کی، کسی مدرسے کے محتمم کی دعوت کی، یا کسی نیتا کی، ایم پی ایم ایل اے یا آفیسران کی دعوت کی۔ اب ایسے وقت میں دعوت ایک ہوتی ہے اور ان کے ساتھ حشم ختم کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اب یہ شکل شرعی نقطہ نظر سے کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب بھی دعوت دینے والا دیتا ہے ایسے لوگوں کو، تو اس کے یہاں یہ ملحوظ ہوتا ہے کہ اتنے ممبر آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی بزرگ کو دعوت دی جائے گی، بزرگان دین ہوں یا مدارس کے لوگ ہوں یا مشائخ ہوں، تو ایسے لوگ تنہا نہیں آتے، ان کا خادم بھی ہوتا ہے، کہیں ان ہاتھ پکڑ کر کے چلنے والا ہو یا کسی پر سہارا لے کر کے وہ چلنے والے ہوں، تو ان کے خدام بھی ہوتے ہیں، وہ اس دعوت میں شامل مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیتا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک عملہ ہوتا ہے، وہ چیز بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ جب ممبر لکھتے ہیں دعوت دینے میں تو آگے لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر فلاں ایم پی صاحب کی دعوت ہے تو آگے وہ 10 ممبر لکھ دے گا، وہ ایک نہیں لکھتا۔ فلاں ادھیکاری ہے، اس کے آگے 10 ممبر لکھ دیتا، اسے معلوم ہے کہ یہ تنہا تو نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ پورا عملہ ہوگا۔ فلاں شیخ کو ہم نے دعوت دی، فلاں عالم دین کو دعوت دی، وہ معمر ہیں یا ویسے بھی ان کا لے کر چلنے کا مزاج ہے اپنے ساتھ کچھ خدام کو، تو وہ باقاعدہ وہ اس علاقے میں لوگوں کو یہ معلوم رہتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لے کر کے چلتے ہیں، 5 لوگوں کو لے کر کے چلتے ہیں، اور اسی اعتبار سے دعوت کی جب وہ کوانٹٹی بناتے ہیں تو اس میں اس کو لکھ دیتے ہیں باقاعدہ کہ اتنے ممبر ہیں، تو وہ گویا عرف عام میں وہ ملحوظ رہتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے اگر زیادہ افراد لے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ یہ شکل جو شروع میں آئی تھی کہ کسی کی دعوت نہیں ہے، اس کو دعوت کھانا یا اپنے ساتھ بغیر بلائے لے جانا، یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہمارا کوئی اتنا بے تکلف دوست ہے، اس نے ہمیں دعوت دی اور ہم اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں اور یہ ہمیں محسوس ہو کہ اس کو خوشی ہوگی حقیقتاً، یعنی دلی اعتبار سے خوشی ہونا، یہ نہیں کہ وہ مصنوعی اعتبار سے خوش ہو جائے، اور اسے معلوم ہے کہ ہم کسی کو ساتھ میں لے جائیں تو وہ اور مزید خوش ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پوچھ بھی سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے کی۔ آپ کے ساتھ ایک اور صاحب لگ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہنچنے سے پہلے اجازت لی، پہلے ان مہمان کو روک دیا، اجازت لی، حضرت انس کے والد نے اجازت دے دی، آپ نے ان کو شامل کر لیا۔ تو اجازت اب حقیقتاً ہو یا دلالتاً اجازت ہو، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ باپ کی جگہ پر بیٹے کا جانا ہمارے یہاں عرف عام میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی جگہ پر بیٹا چلا جاتا ہے کہ نمائندگی درج کرانا ہوتا ہے، نمائندگی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے کہ نمائندگی ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک کی جگہ پر 2 بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے۔
کھانے کو تولا نہیں جاتا کہ یہ زیادہ کھائے گا اور یہ دو بیٹے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آدھا آدھا کھائیں گے، لہذا ایک کی جگہ پر چونکہ عمر کم ہے، قد چھوٹا ہے، عمر کم ہے، دو لوگ چلے جائیں، تو یہ شرعی نقطہ نظر سے بھی غلط ہوگا اور عرف عام میں بھی اس کو درست نہیں